کچھ لوگ حسد کی وجہ سے نیک لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، زبانیں کھولتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاکم بنایا کوفے کا، تو کچھ لوگوں نے شکایتیں کی تو حضرت عمر نے کہا جاؤ پتہ کرو جا کے، معلومات کی تو ہر بندہ کہنے لگا اتنا اعلیٰ تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، صرف ایک، وہ کہنے لگا نہ تو یہ جہاد میں جاتے ہیں، نہ مال غنیمت صحیح تقسیم کرتے ہیں، نہ یہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ 3 شکایتیں اس نے لگائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ زندگی ساری محنت کی تھی، جہاد کیا تھا، ساری زندگی انصاف میں گزاری تھی، دل ٹوٹ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اگر یہ ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہے نا، یہ باتیں جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس نے 3 الزام لگائے ہیں، تو میں 3 دعائیں کرتا ہوں اس بندے کی عمر لمبی کر دے، اس کا فاقہ بڑھا دے، اور اسے فتنوں میں مبتلا کرنا میرے مالک۔ یہ دعا نکلی حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان سے۔ صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص تو وصال کر گئے، بڑی شان سے دنیا سے گئے، لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی بھویں جھک گئی تھی، اور فاقے کا یہ عالم تھا کہ فاقہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور فتنوں کا یہ حال تھا کہ بڑھاپے میں بھی معاذ اللہ چوکوں میں کھڑی عورتوں کو چھیڑ دیتا تھا، اور لوگ جوتے مارتے، تکلیف دیتے، باز کیوں نہیں آتا، تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ تو کہتا تھا لوگوں میں کیا کروں، مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی، میں نے ان کو ستایا، دل توڑا، اذیت دی۔ یہ یاد رکھنا زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی، یاد رکھنا۔ ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا، ذرا خیال کرنا، کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا، کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا، اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا، بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی، رخ چھپانے کی۔ اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ لیکن یہ نیرا نعرہ نہیں لگانا، یہ غور کرنا ہے، پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول، یہ غور کر لینا۔ یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول۔ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے، کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی۔ ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے، محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے یا گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو، شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو، وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو، میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو، فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو، مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، قبیلوں کے، برادریوں کے، یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں۔ اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری
तबीयतों में किसी के लिए नफरत पैदा ना हो, बेअदबी पैदा ना हो, कोई ऐसा माहौल ना है। क्यों कि हम डायरेक्ट प्यार ही नहीं करते। हम जिससे भी प्यार करते हैं दरमियान में रब और रसूल को रख के करते हैं। और हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन रब ऐलान करेगा, अल्लाह फरमाएगा वो कहाँ हैं जो दुनिया में मेरी रिजा के लिए आपस में प्यार करते थे। या अल्लाह क्या मिलने वाला है? अल्लाह फरमाएगा आज मेरे अर्श के साये के अलावा साया कोई नहीं। जो दुनिया में मेरी रिजा के लिए आपस में प्यार करते थे उन्हें आज मैं अपने अर्श का साया अता करूंगा। तो अगर ईमान की लज्जत चाहते हो, एक तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से प्यार करें, एक जिससे भी प्यार करें अल्लाह रसूल के लिए करें, और दूसरा फरमाया मोमिन होने के बाद, कलमा नसीब होने के बाद, ईमानदार होने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करें, इतना नापसंद करें जितना कोई आग में जाना नापसंद करता है, इतना नापसंद कर। अगर ये ज़हन बन गया फिर लज्जत नसीब। मैं आपसे अर्ज करूं मेरे अजीजों, हम ना थकी थकी सी जिंदगी गुजारते हैं, बोर बोर सा वक्त गुजारते हैं, उलझे उलझे जहन रहते हैं, बिखरी बिखरी सोचें रहती हैं, टूटे टूटे ख्यालात, पुख्तगी नहीं बातों में, मजबूत नहीं अफकार। किसी ने मशवरा दिया तो 10 मिनट कुछ और सोच लिया, अगले से बात की तो फिर पिछले की बात खत्म हो गई। अपनी जिंदगी में मजबूती नहीं। ओ खुदा के बंदो, हमें तो एक सादा सा उसलूब दे दिया गया है कि तुम हर चीज से बढ़ के रसूल पाक से मोहब्बत करो। तो जब पूरी तरह वो मोहब्बत नसीब हो जाएगी, जब पूरी तरह वो चाहत मिल जाएगी, जब पूरी तरह वो खुलूस नसीब हो गया, लिल्लाहियत मिल गई, अल्लाह रसूल की बारगाह नसीब हो गई, आप यकीन करें हुजूर की मोहब्बत बंदे को पक्का कर देती है, उसकी सोचों को मजबूत कर देती है, उसके अंदर इस्तकामत लाती है रसूलुल्लाह की मोहब्बत। इंसान ताकतवर हो जाता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का इजहार कर रहा हूं। मैं आपसे दाद नहीं चाहता, मैं आपकी ज़हन साजी चाहता हूं। आप भले मेरी बात पर कोई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ना कहे, लेकिन मेरे दर्द दिल को समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, हुजूर की मोहब्बत मजबूत करती है, मजबूत ताकतवर कर देती है। ना समझ आए तो सैयदना बिलाल से पूछ के देखो, पूछ के देखो, मार पड़ती जाती है, मोहब्बत ताकतवर होती जाती है, ताने मिलते जाते हैं, मोहब्बत मजबूत होती जाती है। ना समझ आए तो सैयदना सलमान फारसी से पूछो। सालों बीत गए, ढूंढते तलाश करते, आते हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते, गुलामी करते, कहां से चले कहां पहुंचे। अगर न समझ आए तो हजरत खुबैब से पूछो, न समझ आए तो बदर में जाके शहीद होने वालों से पूछो ये मोहब्बत कितना ताकतवर करती है। हजरत अनस बिन नदर से पूछो मैदान उहद में कि ये मोहब्बत अफकार को जिंदा करती है, रूह को ताजा करती है। बंदा ना ज्यादा बातों से वैसे ही बच जाता है। एक शय सिर्फ याद करनी पड़ती है, एक शय इल्मो बस करियो यार, ए होई हरफ तेनू दरकार। आला हज़रत फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदके हम जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी अब वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी अब वो। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि याद रखना जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा। एक होता है शिफा का मजा, एक होता है बीमारी का मजा। ये हुजूर की मोहब्बत की वो वाला दर्द है कि ये मजेदार है। आला हज़रत फरमाते जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। ओ लोगो जिसको हो दर्द का मजा, वो नाजे दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह हम ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। सहाबी बैठे ना नबी पाक की बारगाह में, और देर से बैठे और जम के बैठे, बिठा के अपने महबूब को अपने पहलू में,
جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے ہیں، دیر سے بیٹھے اور بیٹھے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ کوئی کام بھی کرو۔ اٹھے، ستون کی اوٹ سے ہو کے واپس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، تو طبیعت ہی نہیں جمتی، کہیں نظر ہی نہیں ٹھہرتی۔ جب تک آپ اپنے دل کی کیفیات، یار ہمارے بزرگ، ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے، اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے۔ سیرت ساری پڑھ لی ہے ہم نے، حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں، نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ کیا آج صبح سے لے کر اب تک 1100 بار درود شریف نصیب ہوا ہے؟ کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے؟ حضور پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے؟ دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں؟ فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بور ہوتا ہوں، تو بھائی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر، پڑھیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، پڑھیں حضور کے فضائل کمالات، پڑھیں شفا شریف قاضی ایاز کیا لکھتے ہیں۔ لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے۔ محبت والا تو اپنا ٹائم، یہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے، کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے، میں پردیس میں جا کے کماؤں گا۔ پیار ہو گیا نا تو اس نے جدوجہد کی، اس نے عمر گزار دی۔ ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ اور ہو۔ تھوڑا سا نا اپنی قلبی واردات پر توجہ دیں، اپنے دل سے پوچھیں، ایک تسبیح رکھ لیں ہاتھ میں۔ جس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نہ لینے دیتا، جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا، انشاءاللہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا۔ یہ کریں یہ کام، حضور کے تذکارے جمیلہ، نبی پاک کا تذکرہ، اپنے قلب اطہر میں حضور کی محبت کو۔ آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج، ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک عرض یاد کر لینا۔ صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا، یہ بڑا مختصر، بڑا جامع، بڑا مزیدار اور سارے پہلوؤں کو اکٹھا کرنے والا سبق ہے۔ جو کریم کہہ دیں گے نا، لمبی چوڑی دوڑ ہی نہیں، جو حضور فرما دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا، میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کرے، حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں۔ سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے نہ طے کر لیا ہے، ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سے سبق یاد کر لیا ہے۔ آپ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہر بندہ دوڑ رہا ہے، کچھ مان کے دوڑتے ہیں، کچھ نہ مان کے دوڑتے ہیں، لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں، آج میں نے اپنے نبی کی نعت سننی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا، ٹائٹل پہ لکھا ہو حضور کا تذکرہ، دوڑ کے خرید لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت طاری ہو گئی۔ نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی، حضور کے اصحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی، امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی، دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی بات، جہاں جہاں ذکر آیا ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ اپنے دل میں اس محبت کو پیدا کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری، ہم نے بچوں کو پیسے دیے ہیں، ٹائم نہیں دیا، ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے، خاندانی ماحول نہیں دیا۔ اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے، ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے نا، وہ بھی تو نہیں نہ چھوڑ رہا۔ بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات، ان کا حسن منتقل ہوتا تھا، وہ اب رخصت ہو رہا ہے۔ بچے اپنے گھروں میں، آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک پہ؟ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے، تو وہ تیار تھے
ایک سے ایک بڑھ کر تھا. حضرت عمر بن جموح جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے, اولادیں ساتھ آئیں ان کی. کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا, ٹائم دیا, ان کی تربیت کی. دیکھیں, ایک ہے میں تقریر کروں, تقریر سے بھی بچے سیکھیں گے. ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نا اماں کہتی پتر چپ کر جا, تیرا ابا آج کل پریشان ہے, ناراض ہو جائے گا, چپ کر, ابھی بات نہ کرنا, کاروباری ٹینشن چل رہی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتر آج نہ بات کرنا, آج تیرے ابا جی کا موڈ نہیں ٹھیک, ہوتا ہے نا. تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ ابا بستر میں رو پڑے, تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے, تو اماں بھی رو پڑے, اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اماں کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ رہا ہے. آپ یقین کریں, یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا, یہ انداز وہ انداز سکھائے گا. ابا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے, زمینوں جائیدادوں کے لیے روتا ہے, میرا کاروبار نہیں چلتا روتا ہے. کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے, یہ کبھی اس درد سے تڑپے, کبھی اس کی وہ کیفیت بنے, تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا. اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں. روحوں کی جیسے ہی قربت ہوتی ہے درد آنسو بن کے چھلک نکلتا ہے. جب تک یہ محبت اس بار رفتگی کے ساتھ نہیں پیدا ہوگی. کبھی ابا انگلی لگائے نا بچے کو, اور مسجد میں جا کے قاری صاحب دل بڑا پریشان ہے, ذرا حضور کی نعت تو سنائے. ذرا گھر میں بچے کو کہے نا پتر یہ کھول ذرا موبائل اور حضور کی فلاں نعت تو لگا, میرا دل کر رہا ہے. تو یہ بھی انداز ہے جو بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے گا. لیکن ہم نے نا بالکل ایک روایتی انداز اختیار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کوئی سلسلہ ہو گیا تو ہو گیا, اس کی جو عملی کیفیات ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا کلمہ پڑھ لیا. ماں احتجاج پہ بیٹھ گئی, اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی اتنی دیر تک جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا. ماں صلی صحابہ کرام نے نا شدید ٹکراؤ دیکھا ہے جب وہ مسلمان ہوئے. ہم تو نیکی کرتے ہیں, کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو شاباش ملتی ہے, وہاں یہ نہیں تھا. وہاں تو آپ نے اعلان کیا نہیں اور پتھر برسے نہیں. اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی. اب ظاہر ہے گلی محلے میں باتیں بھی ہوتی ہیں, برادری قبیلے میں بلو جی اماں ہڑتال پہ بیٹھی ہے, بھوک ہڑتال پہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2-3 دن دیکھا, تیسرے دن ماں بھی تھوڑی, اب 2-3 دن بندہ روٹی نہ کھائے حالت اور ہو جاتی. حضرت سعد جا کے نا اماں کے سرانے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اماں میں تیرا ہی پتر ہوں نا, اور مجھے سب سے زیادہ تو ہی جانتی ہے. اماں نے کہا اسی طرح ہی ہے. تو کہنے لگے اماں تو میرے جذبے بھی جانتی ہے. کا پتر بالکل جانتی ہوں. تو کہنے لگے تیری ایک جان ہے نا, اگر تیری 1000 بھی ہو نا, ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو مدینے والے کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ وہ کچا رنگ ہے للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا. اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. اماں تیری 1000 جان بھی ہو نکل جائے تو یہ کلمہ میں چھوڑنے والا. اماں نے نا شام کو روٹی کھا لی. لوگ کہنے لگے اماں بھوک ہڑتال ختم, کہنے لگی میرا پتر ہے میں جانتی ہوں. یہ جو اسے یہ والی میں ہر کام چھڑا لیتی تھی, پر یہ جو پیار ہوا ہے نا یہ چھڑایا جا سکتا, یہ نہیں چھڑایا جا سکتا. وہ دنیا دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے, سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے, محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا, یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا. میرے دوستو خاص پیار کریں, درود شریف پڑھ کے سوئیں. سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نہ تھوڑا سا اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیار والی لائیں. اس نیت سے فجر کی نماز سر پہ کپڑا باندھ کے پڑھیں کہ امامہ حضور کی سنت ہے. 3.5 گز کپڑا لے لیں, اس کو سر پہ باندھیں لپیٹیں, اس نیت سے کہ یہ میرے رسول کا طریقہ ہے. آپ نہ کچھ کام ایز اے اسپیشل کریں, خاص کر کے کہ یہ نبی پہ جوانوں سے کہوں گا, او سجنوں
کسی نے کسی کو دیکھ کے اپنے چہرے کا رنگ بنایا, کسی نے کسی کو دیکھ. داڑھی پوری مٹھی نہ کر لے. مجھے ایک دوست کہنے لگے بندے تانے مار دینے, تو میں کہا جے کر یار دے نام دا ملے میڑا اونوں جھولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا. اور دنیا کے لیے بھی اتنے تانے کھائے ہیں, تو اگر کوئی دین کے لیے کھانا پڑ جائے تو کھا, کوئی حرج نہیں. داڑھی شریف پوری ہوتی ہے مٹھی, یہ نہیں ہوتی جو آج کل ہماری اپنی مرضی کا سٹائل ہے نا, یہ اپنی مرضی کا نہیں ہے. داڑھی دا وزن ہوتا ہے, یعنی پوری مٹھی ہو تو کوئی وزن اٹھانا پڑتا ہے, تو مسئلہ کیا ہے؟ تے چھوٹی والے نے بھی بندے مولوی صاحب ہی آندے نے, تو کیوں نہ پھر بندہ پوری کر لے. تو یہ 3-4 کام کریں تاکہ عملی ثبوت تھوڑا سا شروع ہو جائے.